السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں محمد عمر شیخ عرف ذاکر بیجاپور سے۔ آج جو امتحان ہوئی ہے 22 اگست 2021 کو کرناٹک ٹیٹ کی، تو اس کا یہ لینگویج 1 پیپر 2 لینگویج فرسٹ اردو یعنی لسانی 1 کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے پیسیج ہے انشائیہ۔ اس انشائیہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس میں پہلا جو سوال ہے وہ یوں ہے: مصنف کو کرسی بے حد عزیز ہے کیونکہ آپشن نمبر 1 آدمی کرسی پر بیٹھنے سے بڑا کہلاتا ہے، 2 ان کے گھر کرسی نہیں ہے، 3 وہ سرکاری عہدیدار ہیں، 4 گھر کے کام کاج سے ہونے والی تھکن اتارنا چاہتے ہیں۔ اس میں اس کا جواب آپشن نمبر 1 رہے گا، آدمی کرسی پر بیٹھنے سے بڑا کہلاتا۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ وہ سوال دوسرا یوں ہے: سر دھڑ کی بازی لگانے سے مراد، مطلب اس کا کیا مطلب؟ یہ محاورہ ہے اور اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 آپشن بندوبست کرنا، دوسرا جی جان سے کوشش کرنا، تیسرا سر اور دھڑ سے کام کرنا، سر اٹھا کر چلنا۔ اس کا جواب جو ہے 2 نمبر ہے، جی جان سے کوشش کرنا۔ تیسرا سوال دیکھیے، فرش کا ضد۔ دیکھیے فرش مطلب زمین، اب زمین کا مترادف یہاں پہ زمین ہے، فرش کا مطلب زمین ہوتا ہے، اب زمین کی ضد عرش یعنی آسمان، اس کا یہ جواب رہے گا۔ چوتھا سوال ہے: کرسی جیسی نعمت ہر ایک کو، 4 آپشن کہاں میسر آتی ہے؟ کسی کو عزیز نہیں ہوتی، بہت کم لوگوں کو عزیز ہوتی ہے، تو اس کا اور عزیز ہو تیسرا نمبر عزیز ہوتی ہے، تو اس کا جواب کرسی عزیز ہوتی ہے۔ کرسی جیسی نعمت ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے۔ یہ 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5واں سوال ہے: سرفراز کا غیر مترادف لفظ، سر بلند ہونا، سرخرو ہونا، سرشار ہونا، سر نگو ہونا۔ دیکھیے سرفراز یعنی سر بلند ہونا یہ مترادف ہوتا ہے، سرخرو ہونا مترادف ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے غیر مترادف لفظ، مطلب اس کا مترادف نہ ہو، تو اس کا جواب ہے سرنگو ہونا۔ آئیے آگے چلتے ہیں 6ٹھے سوال کی طرف۔ 4th کلاس امپلائیز کو کرسی ملنے پر وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اعلیٰ افسر سمجھتے ہیں، سرکاری ملازم سمجھتے ہیں، ادنیٰ ملازم سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب رہے گا اعلیٰ افسر سمجھتے ہیں۔ پھر 7واں سوال: سرکاریں اس لیے گرائی جاتی ہیں تاکہ، آپشن میں پہلا نئی سرکار بنے، نئے قانون لاگو کریں، ملک کو ترقی پر لے جائیں، کرسی حاصل کریں۔ اس کا جواب 4 ہوگا، کرسی حاصل کریں۔ سوال نمبر 8: نعمت کی جمع۔ دیکھیے نعمت کی جمع نعم، انعام، نعمتیں، نعمات۔ جواب رہے گا 3 نعمتیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس نظم کو غور سے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس نظم میں آپ کو اس نظم سے مطلوبہ سوالات ہیں، اور آپ اس نظم کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ سوال رہے گا۔ سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 میں دیکھیے دل کشا کے معنی، آپشن میں ہے دل کو پریشان کرنے والا، دل کو چیر دینے والا، دل کو خوش کرنے والا، دل کو لگنے والا۔ اس کا جواب رہے گا دل کو خوش کرنے والا۔ 10 نمبر: نئی رونق ہے کوہساروں میں، جنگلوں اور سبززاروں میں۔ دیکھیے کوہساروں، سبززاروں یہ ہم قافیہ الفاظ ہیں، رائمنگ ورڈز ہیں۔ اس کا جواب رونق جنگل، کوہسار سبزہ، کوہساروں جنگلوں، کوہساروں اور سبززاروں، یہ اس سوال کا جواب رہے گا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 11 ہے: جس جگہ پہلے خاک اڑتی تھی اب وہاں نہیں اڑتی،
بارش برس رہی ہے، سبزے کا مخمل بچھا ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ اب اب اس میں اس کا جواب رہے گا سبزے کا مخمل بچھا ہوا ہے۔ جس جگہ پہلے خاک اڑتی تھی اب وہاں پہ سبزے کا مخمل بچھا ہوا ہے۔ ان میں سے غیر مرکب لفظ ہیں۔ اب دیکھیے مرکب لفظ جاں فضا ہے، سبزہ زار ہے، صبح دم ہے، لیکن غیر مرکب یعنی مرکب لفظ نہیں ہے، ان میں سے غیر مرکب لفظ نہیں ہے، یہ پنکھی اس کا جواب رہے گا۔ سوال نمبر 13 دیکھیے، بچھڑے پورے برس کے ملتے ہیں سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ مطلب یہ بچھڑے پورے برس کے ملتے ہیں اس مصرے سے شاعر کی مراد کیا ہے؟ بارش کا موسم، سبزہ اور پھول، بارش کا آشنا یا پرند چرند؟ یہاں پہ شاعر کی مراد سبزہ اور پھول ہیں۔ چلیے، موتیوں سے تشبیہ اس چیز کی دی گئی ہے کہ اولوں کی، بارش کے قطروں کی، اوس کے ذرات کی، بوچھاڑ کی۔ یہاں پہ اوس کے ذرات کی۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بن کے معنی جنگل کے ہیں، بن کے مطلب معنی جنگل کے ہوتے ہیں، تو بن کے معنی کیا ہیں؟ بن کے معنی دیکھیے، بن بیٹے کے لیے کہا جاتا ہے، بنتے بیٹی اور بن بیٹا۔ وہ حروف جو جملوں کو جوڑتے ہیں، حروف رب، حروف عطف، حروف تخصیص، حروف فجائیہ، حروف عطف۔ مشہور شخصیات کے حالات زندگی اور کارناموں کی تحریر کہلاتی ہے مضمون نگاری، کالم نگاری، سوانح نگاری، انشاء پردازی۔ یہ سوانح نگاری ہوگا، سوانح نگاری۔ سیکھی ہوئی تمام سرگرمیوں کی جانچ، سرگرمیاں ذہن نشین ہوئی ہیں یا نہیں؟ اس قسم کی سرگرمیاں عملی سرگرمی، محاسباتی سرگرمی، مشقی سرگرمی، تدریسی سرگرمی۔ اس کا جواب ہے محاسباتی سرگرمی، محاسبہ کیا جاتا ہے۔ سیکھی ہوئی سرگرمیاں اذہان میں بیٹھی ہیں یا نہیں، یا ذہن نشین ہوئی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے محاسباتی سرگرمی کی جاتی ہے۔ چلیے، دستیاب کا متضاد لفظ، دستیاب ناپید ہونا، دستیاب ہونا میسر ہونا، ناپید ہونا خراب ہونا، گم ہونا، یہ ہوتا ہے اس کا جواب۔ 20واں سوال ہے، قدر پیمائی یا تعین قدر سے مراد ہے قدردانی، پیمائش اقتصاب، استاد کی خوبیوں کی پیمائش، تدریس اور آموزش کی مقداری اور معیاری پہلوؤں کی پیمائش۔ اس کا جواب 4 نمبر چوتھا رہے گا، تدریس اور آموزش کی مقداری اور معیاری پہلوؤں کی پیمائش۔ سوال نمبر 21، لیپ ٹاپ کی مدد سے پیش کیے جانے والے ویڈیو کلپس کا شمار آموزشی وسائل کی اس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب کون سی قسم سے؟ سمعی وسائل سے، بصری وسائل سے، یا سمعی و بصری وسائل سے، یا یہ صرف ایک تفریح ہے؟ اس کا جواب جو ہے سمعی و بصری، کیونکہ لیپ ٹاپ سے سنا بھی جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے، ویڈیو کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی آواز کو ہم سن بھی سکتے ہیں، تو یہ سمعی و بصری وسائل میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، کہانی گوئی کی تیاری میں غیر ضروری ہے۔ مطلب کہانی گوئی مطلب کہنا، کہانی کہنے میں یہ چیز غیر ضروری ہے، یہ بات غیر ضروری نہیں ہے کہانی کا انتخاب کر لینا۔ دیکھیے، کہانی کا انتخاب کر لینا، کہانی کہنے کے لیے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کوئی کہانی، انتخاب تو کر دیں گے ہم، یہ تو ہے ہی، ہوتا ہی ہے۔ بچوں کی عمر کی مناسبت سے کہانی کہنا، مطلب کہانی جب ہم کہتے ہیں تو بچوں کی مناسبت سے ہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم بڑی کہانی، بڑی ڈیفیکلٹ کہانی ہے، بہت ہی مشکل کہانی ہے، اسے ہم کہتے بیٹھیں چھوٹے بچوں کے سامنے تو فائدہ نہیں رہے گا۔ تو کہانی سے قبل اور بعد دی جانے والی سرگرمیوں کی شناخت کرنا، جو سرگرمیاں ہم استعمال کرتے ہیں وہ سرگرمیوں کی شناخت کرنا، یہ بھی تو ہوتا ہے کہانی سنانے میں۔ سنی ہوئی کہانی پھر سے سنانا، یہ سنی ہوئی کہانی جو ہے بار بار وہی سنانے سے بیزاری ہوتی ہے، اس لیے اس کا جواب سنی ہوئی کہانی پھر سے سنانا ہوگا۔ معلم اردو کی خاص اوصاف میں یہ بات شامل ہونی چاہیے، اعلیٰ سیرت،
एहसास ज़िम्मेदारी, मनसब का शऊर, ज़बान पर महारत होना चाहिए। अब देखिए 24वां सवाल, इनमें से मरसिया गो शायर का इंतखाब कीजिए। मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, ख्वाजा मीर दर्द। ये मीर बबर अली अनीस, ये बहुत ही मशहूर मरसिया गो शायर हैं। मीर बबर अली अनीस इसका जवाब रहेगा। 25वां सवाल बहुत आसान है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में गज़ल की इस सनत का इस्तेमाल हुआ है। सनत तकरार, सनत तलमी, सनत इस्तिआरा, सनत तज़ाद। सनत तलमीह का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये किसी वाक़ये की तरफ ज़िक्र कर रहा है, किसी वाक़ये की तरफ इशारा होता है। मतलब किसी ख़ास शख्सियत या किसी वाक़ये की तरफ इशारा करना या ज़िक्र करना, वो तलमी कहलाती है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये तलमी है। चलिए, इनमें से एक मुरक्कब जुमला है। अब देखिए, मुरक्कब जुमला वो जुमला है जो दो जुमलों से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे औरतों के मामले में खुदा से डरो एक जुमला है ये। जो खुद खाओ वो उनको दो, ये भी एक मुफरद जुमला है। तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर है, ये देखिए दो जुमले हैं इसमें, और दो जुमलों को जोड़ रहा है, तो दो जुमले इसमें इस्तेमाल में हैं। इसका जवाब ये होगा 3 नंबर। उर्दू के तमाम मसनाफ़े सुखन में सबसे नुमाया नज़र आने वाली सिन्फ मसनवी, गज़ल, रुबाई, क़ितात। ये गज़ल इसका जवाब रहेगा। नज़म को मुतरन्नुम आवाज़ से पढ़कर सुनाने से तलबा में ज़बान की इस महारत को फ़रोग़ हासिल होता है। अब देखिए, समात, गुफ्तगू, तहरीर, ख़वानदगी। नज़म बच्चे जब सुनते हैं तो समात बढ़ती है, बेहतर तरीके से वो सुन सकते हैं, उनकी समात बढ़ती है। समात इसका जवाब रहेगा। चलिए, स्कूल के ज़रिए स्कूल के अंदर और बाहर की जाने वाली सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों के किरदार और अमल में मुतवक्का तब्दीलियाँ पैदा करने की मजमूई कोशिश का नाम नीला खाका, निसाब, मनसूबा सबक, अकाई मनसूबा, ये निसाब होता है। निसाब इसका जवाब रहेगा। चलिए, दरसी किताब की बातिनी खूबियों में ये शामिल नहीं है। मवाद मज़मून बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, मज़मून में तनु हो, मज़ामीन तनु मतलब किस्म, मज़ामीन बच्चों की इस्तेदाद के मुताबिक हो, कीमत का तयन आम बच्चों की पहचान से बाहर हो, ये उसका जवाब रहेगा। अजीज़ दोस्तों, हमने अभी आपका सवाली पर्चा हल किया है। ये सवाली पर्चा 2 है, यानी लैंग्वेज 2 है। इसके जवाबात आपके सामने पेश किए गए। देखिए, हमने ऑनलाइन क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा था वही मैक्सिमम वो पूछा गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, और जो मेरे पहले जो कवायद पर पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाए गए हैं उस पर जो भी पूछा वही उसमें के बहुत से चीज़ें आपको फ़ायदेमंद हुई हैं। अजीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।